وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، ڈاکٹر عثمانی یا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی یا کیپٹن ڈاکٹر مسعود عثمانی یہ ایک ہی ہیں، یعنی آرمی میں تھے اس وجہ سے کیپٹن کہتے ہیں۔ مسعود الدین عثمانی پورا نام ہے اور مختصر کی دفعہ لکھا جاتا ہے یا کہا جاتا ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو تینوں ناموں میں سے جو بھی نام آپ لیں گے تو جس کو تھوڑا سا بھی دین کا کوئی شوق ہے یا تھوڑا بہت اس کو معلوم ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو اس کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ باقی ایک دوسرے وہ ہیں مسعود بی ایس سی، ان کے ساتھ مسعود بی ایس سی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جماعت المسلمین رجسٹرڈ کے نام سے ان کی جماعت ہے، کراچی میں کھوکھرا پار میں ان کا وہ مرکز ہے۔ تو یہ اہل حدیثوں کا ایک نکلا ہوا فرد ہے۔ اس کے سارے عقیدے جو ہیں نا، یہ جو مسعود بی ایس سی ہے، اس کے عقیدے سارے کے سارے جو ہیں وہ اہل حدیثوں والے، صرف نام کے اوپر اختلاف کر کے اس نے علیحدگی اختیار کی تھی۔ کوئی عقیدے کا اختلاف نہیں کیا تھا اس نے، نام یہ کہتا تھا بھائی اہل حدیث نہیں کروانا چاہیے، بس مسلم کلواؤ، مسلمین کلواؤ۔ تو یہ اس نے لفظ کی وجہ سے علیحدگی اختیار کی تھی، ان سے علیحدہ بنایا۔ تو اس کا عقیدہ وہی مشرکانہ عقیدہ ہے جو اہل حدیثوں کا ہے۔ باقی یہ جو دوسرے ہیں جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، کیماڑی والے، عام طور پر لوگ ان کو کیماڑی والے بھی کہتے تھے کیونکہ کیماڑی میں ان کا مرکز تھا۔ ہم ان کے ساتھی ہیں، یہی ہمارے استاد ہیں، اور انہوں نے جو قرآن و حدیث کی دعوت، مزید ان کا کوئی تعارف نہیں۔ یہ ابھی جو آپ کا یہ کلپ ایسے اوپر والا ایک کلپ سن لیں، ایک نیچے والا کلپ سن لیں تو ان کا پورا تعارف آپ کے سامنے آ جائے گا، ان کی دعوت آپ کے سامنے آ جائے گی، اور پوری طرح شرک سے پاک۔ اگر توحید کی دعوت اس دور میں کسی عالم دین نے اٹھائی ہے میدان میں آ کے، یا شرک کی جڑ کے اوپر تیشہ چلایا ہے، تو اس عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے چلایا ہے۔ ان کی کتابیں موجود ہیں، زیادہ نہیں ہیں، تھوڑی ہیں، 8-9 کتابیں ہیں ان کی، کچھ چھوٹی ہیں کچھ تھوڑی سی بڑی ہیں۔ ایمان خالص کس اول کس دوم، یہ تھوڑی سی بڑی ہیں، اور باقی عذاب برزخ اور وفات النبی اور یہ مزار اور یہ میلے، یہ سمجھنے تھوڑی سی درمیانی ہیں۔ اور باقی چھوٹی کتابیں ہیں، اللہ کا گھر اور یہ درگاہیں، وسیلے کا شرک، فلاح کا راستہ، بھولا سبق، جہاں را انقلاب دیگرے دے، یہ ان کی چھوٹی کتابیں ہیں۔ تو اس انداز سے یہ دعوت تقریباً 57-58 کے بعد یہ شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی، اور اس انداز سے جو دعوت سامنے آئی ہے بالکل کھول کے سامنے، وہ یہ 75 اور 80 کے بعد یہ بڑی شدت اختیار کر گئی۔ اور ڈاکٹر عثمانی صاحب کا جو فوت ہوئے ہیں وہ دسمبر 86 میں فوت ہو گئے تھے، 1986 دسمبر 1986 میں فوت ہو گئے تھے۔ اور ان کے بعد یہ جماعت اور آگے بڑھی اور مضبوطی بھی اس کے اندر آئی، لیکن آہستہ آہستہ ظاہری بات ہے شیطان کا بھی وار ہوتا ہے انسانوں کے اوپر، اس سے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو یہ 2017 میں آ کے محمد حنیف جو جماعت کے امیر بنائے گئے تھے، کافی ضعیف ہیں اب تو اس وقت آ کے ان کے اوپر ایسا شیطان کا شدید وار ہوا۔ اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کی مداخلت سے سنبھل گئے تھے کچھ، اور ہم نے بھی یہی سمجھا کہ آپ ذرا مضبوطی کے ساتھ رہیں گے، لیکن ان کے اوپر شدید وار ہوا شیطان کا، اور سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آ گیا، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت جب چاہے جس کو دے دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت عیسیٰ علیہ السلام کو دے دی تھی، تو اس طرح کی بےویلیاں دیتے ہیں بوکھلائے ہوئے، تو ظاہری بات ہے پھر ایسا آدمی تو جماعت کا امیر نہیں ہو سکتا ہے، لہذا ان کو معزول کیا گیا۔ کافی لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور اب یہ اپنا علیحدہ فرقہ بنا کے علیحدہ ان کی پہچان ہو گئی۔ اور ان کا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ جب ان کے ساتھ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ڈاکٹر صاحب کی تو دعوت جو ہے یہ ایک انقلابی دعوت ہے، نظریاتی دعوت ہے، اور توحید کی دعوت ہے، رد شرک ہے، اور طاغوتوں کا نام لینا ہے۔ تو بریلویوں کے جتنے بڑے گزرے ہیں، دیوبندیوں کے، اہل حدیثوں کے، سلفیوں کے، ان سب کے عقیدے کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل کھول کے اعلان کے ساتھ
نہ صرف بیان کیا بلکہ لکھ دیا ہے کتابوں کے اندر، ان کے کتابوں کے فوٹو دیے انہوں نے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ سارے جو مسلک پرست ہیں یہ اجرت لیتے ہیں دین کے اوپر، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، اور جو بھی مدرسوں میں تعلیم دیتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، صحیح حدیث کے خلاف عقیدہ ہے کہ دین کے اوپر اجرت لی جائے۔ آج یہ سارے مسلک لیتے ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سلفی، سعودی، جتنے بھی حنبلی سب اجرت لیتے ہیں، قادیانی یہ اور دوسرے یہ شیعہ جتنے بھی ہیں، سب کے سب معاش ان کے پیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، سب کا متفقہ فیصلہ ہے، ڈاکٹر صاحب کی خلاف فتوی دی ہیں انہوں نے، اور ہر جگہ یہ مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اکابرین کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے، ان کے شرک کو بالکل واضح کیا گیا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے ہماری جماعت کا۔ بہرحال ہم دوبارہ منظم ہو گئے ہیں، اب کمال خان صاحب کو ہم نے امیر بنایا ہے، وہاں لاہور میں ان کا مرکز ہے، اور باقی ساتھی ہیں ہمارے، کراچی میں بھی ساتھی ہیں، تمام شہروں میں ہمارے ساتھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ، اب ظاہری بات ہے، حنیف نے اپنی ایک پوزیشن بنا لی تھی، اس نے تفسیر لکھی، اس تفسیر کے اندر یہ شرک لکھی ہے دعوت القرآن کے اندر، تو اس وجہ سے کافی مساجد کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ یہ قبضہ چھڑائیں گے، آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہے ہیں، دوبارہ منظم ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ قبضہ چھڑائیں گے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری مسجد کے اندر بھی جا کے ہم تقریر کریں گے، اور جو بھی ڈاکٹر صاحب کی دور کی خاص کر مساجد ہیں وہ ان سے ہم واپس لیں گے۔ باقی انہوں نے جو خود کوئی بنائی ہو، بہت کم انہوں نے بنائی ہے، ڈاکٹر صاحب کے دور میں کافی زیادہ مساجد بن گئی تھی، اور انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے کمال عثمانی نے بھی یہ کیا تھا، ڈاکٹر صاحب کا ایک کزن گزرا ہے، اس نے بھی شروع میں اسی طریقے سے کیا تھا، لیکن سب نے منہ کی کھائی ہے، یہ بھی منہ کی کھائیں گے۔ بہرحال اپنی قسمت کی بات ہے، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے، جو کرے گا سو بھرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں کوئی تعداد کی فکر نہیں ہے، نہ ہی ہم نے پیری مریدی کرنی ہے، نہ ہی ہم نے الیکشن لڑنے ہیں، ہمیں تو ایمان خالص چاہیے، اللہ تعالیٰ اسی کے اوپر قائم رکھے، اور آخری سانس آئے اور ایمان کے ساتھ آئے، اور ایمان کے لیے جئیں اور ایمان کے لیے مریں، یہ ہماری خواہش ہے۔ بہرحال ہمارے ساتھی ڈٹے ہوئے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں اسی طریقے سے جیسا ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے اس دور کے اندر، جو انداز ہے خالص صحابہ کرام کا انداز، نبی علیہ السلام کا طریقہ، یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔